بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين. جی تو آپ سب کو ویلکم آج کے سبق میں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الحمدللہ. جی تو آئیے روبینہ اسلم، ثنا طاہر، عروج. روبینہ اسلم، یا کیا ہے؟ جی سر جی، یا حرف ندا. گڈ. ثنا طاہر. جی سر. اچھا، یا ایھا الذین کا اعراب یہ ہے کہ یا حرف ندا ہوتا ہے، ایو منادا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ثنا؟ منادا. منادا. اور ہا کیا ہے؟ تنبیہ کے لیے. کس چیز کے لیے؟ تنبیہ. تنبیہ کے لیے. اور الذین یہ بدل ہے ایو کا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ثنا. یہ جی سر. آج اصل میں میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، ٹائم میرے پاس صرف 40 منٹ ہے. تو انشاءاللہ اگلے قریبی لیکچر میں یا ایھا الذین آئے گا تو پھر اس کو میں آپ کو مزید تفصیل سے بتاؤں گا. یہ ایو کا تھوڑی سی تفصیل ہے تو، اور الذین کا بھی ہے اس کے اعرابی حالتوں کے بارے میں. فی الحال آج انشاءاللہ اتنا کافی ہے. تو یا حرف ندا، ایو منادا ہے، ہاں حرف الانتبیہ ہے، اور الذین اس میں موصول ہے. اور اس پورے کو کیا کہتے ہیں عروج عبید اللہ ملا کر؟ ندا منادا. جملے میں کیا مقام بنائیں گے اس کا؟ مبتدا. نہیں، یہ مبتدا نہیں بنتا، یہ جملہ ابتدائیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی. ٹھیک ہے عروج. جی جی. ثنا طاہر، الذین کا صلہ کیا ہے؟ سر آمنو. آمنو کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے. باب باب افعال سے آتا ہے. حمزہ واؤ الجماع. واو الجماعہ اس کا فاعل ہے. گڈ، ماشاءاللہ. اور اس کا الذین کے بعد کیا مقام بن رہا ہے؟ سر یہ صلہ بن رہا ہے الذین صلہ کا. بن رہا ہے. گڈ. کیا ترجمہ ہوا یا ایھا الذین آمنو؟ اے لوگو جو ایمان لائے. گڈ. روبینہ اسلم، جی سر. تنصرو کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع مجزوم. مجزوم کیوں ہوا ہے؟ ان شرطیہ کی وجہ سے. تنصرو کا باب بتائیں. نصر ینصر باب نون. گڈ. نشمیہ، جی سر جی. تنصرو کا فاعل کیا ہے؟ تنصرو کا فاعل ہے واو الجماع. واو الجماعہ. گڈ، ماشاءاللہ. اور لفظ الجلالہ کیا مقام ہے جملے میں؟ مفعول بہ. مفعول بہ. گڈ، ماشاءاللہ. فاقیہ فردوس، ینصر جی سر، کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے سر. کیسا فعل فعل مضارع؟ مضارع مجزوم مجزوم ہے سر. شکریہ. تو مجزوم کیوں ہوا ہے؟ ان شرطیہ کی وجہ سے. ان شرطیہ کی جواب وجہ سے. الشرط ہے. جواب الشرط. ان شرطیہ کی وجہ سے جواب الشرط ہے. ٹھیک ہے. جی. اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہوا اس کا فاعل ہے. کدھر راجع ہے؟ لفظ الجلالہ کی طرف. آمنو کا واو جو فاعل ہے یہ کدھر راجع ہے؟ آمن الذین کی طرف. ٹھیک ہے. گڈ. عشرت جبیں، تم کا جملے میں کیا مقام ہے؟ تم کا یہ مفعول ہے سر. مفعول ہے. اعرابی حالت کیا ہے؟
یہ نصب کی حالت میں ہے سر. ضمیر بارز ہے یا منفصل یا مستتر؟ ضمیر بارز متصل ہے. اوکے گڈ. واو کیا ہے؟ عطف، استئناف یا حالیہ؟ عطف ہے سر. عطف کا کیا مطلب ہوا یہاں پر؟ یہ آگے جو فعل ہے یثبت، یہ عطف ہو رہا ہے ینصر پر، اس کے گڈ. لیے آ رہا ہے. یثبت کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع مجزوم ہے سر. مضارع مجزوم ہے. روٹ لیٹر کیا ہے؟ سا بابا. باب کیا ہے؟ باب تفعیل. باب تفعیل. گڈ. فاعل کیا ہے؟ سر ہوا ضمیر مستتر. گڈ. کیا ترجمہ ہوا یہاں تک؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا. گڈ. سامیہ، سائمہ. جی سر. جی سر. اقدامکم. اقدامہ کیا ہے سر یہ جملے میں؟ سر اقدامہ یا مضاف ہوگا. جملے میں مقام کیا ہے؟ سر یہ مفعول ہوگا یثبت کا. ٹھیک ہے گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا؟ وہ یثبت اقدامکم. وہ ثابت قدم رکھے گا تمہارے قدموں کو. وہ ثابت قدم رکھے گا تمہارے قدموں کو. جی سر. ٹھیک ہے گڈ. اور اس کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ جواب شرط ہے نا، یہ اس پر عطف ہو رہا ہے جواب پر، جواب شرط پر. ماشاء اللہ. نیکسٹ آیت کی طرف جی بڑھتے سر. ہیں. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. سمیہ عمران، واو کیا ہے؟ جی سر یہ واو عطف ہے سر. الذین جملے میں کیا ہے؟ سر یہ بدل ہے اسی کا منادہ کا. نہیں، یہ اصل میں پورا والذین کا اس کا بدل کیسے بن سکتا ہے؟ وہ مومنین سے خطاب ہے، یہ کافرین سے خطاب ہے. سمیہ جی جی سر، میں سمجھ یہی کنفیوز ہوتی. جی سر کیسے بن سمجھ. سکتا ہے بدل؟ اور یہ اس پر عطف بھی نہیں ہو سکتا نا. وہ یہ خطاب اختلاف الگ ہے، یہ خطاب الگ ہے. وہ مومنوں سے ہے، یہ کافروں سے ہے. جی سر ٹھیک. ٹھیک ہے نا. صحیح. جی جی صحیح. اگر اگلے تو سر یہ الذین آمنوا ہوتا تو ہم کہتے عطف ہو رہا ہے یا بدل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، خطاب چینج ہو گیا نا، جی کافر آ گئے. والذین کفروا. اوکے. جی سر. تو اب الذین اس میں سر مبتدا ہے. دیکھیں اس کو ہم منادہ بھی پر عطف نہیں کرا سکتے نا. کیوں نہیں کرا سکتے؟ کیا وجہ ہے بتائیں گی؟ سائمہ کیا وجہ ہے اس جملے میں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یا ایھا الذین کفروا ہے؟ سر ایک تو سر جو آپ ابھی کہہ رہے تھے، یہ تو جملہ ہی بالکل چینج ہو رہا ہے نا. پیچھے وہ مومنوں سے خطاب ہے، یہ کافروں سے خطاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا بھی آ رہا ہے. چلے مان لیں اگر یہ کہ بھئی یہ واو عطف ہے اور الذین پچھلا جو الذین اس پہ عطف ہے، یوں سمجھ لیں کہ یا ایھا الذین ہے. لیکن کیا وہ جی سر. وجہ ہے اس جملے میں جو یہ کنفرم کر رہی ہے کہ نہیں یہ یا ندا پر عطف نہیں ہو رہا؟ سر نہیں آئیڈیا. تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں، آسان ہے. وہی عمران آپ کا دماغ ابھی تک نہیں پہنچا؟ نہیں سر. کوئی بات نہیں. عروج عبید اللہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہاں خبر آ رہا ہے آگے. نہیں پتہ اصل دیکھیں، اگر خطاب ہوتا سائمہ جی سر. تو یہ ہوتا نا، یہ لہم غائب ضمیر جاری ہے. خطاب میں تو ہمیشہ حاضر کی ضمیریں ہوتی ہیں. جی سر. پیچھے خطاب تھا نا، جی سر. تو کس طرح ہوا ہے جی 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 خطاب؟ سر. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. تو یثبت جی سر. اقدامکم. خطاب ہے نا، جی سامنے سر. بیٹھ، سامنے کی بات ہو رہی جی ہے. جی تو یہاں جی کیا ہے؟ جی سر. یہاں غائب کی باتیں ہو رہی ہیں ساری. غائب کی ضمیر ہے سر. یہ جی سر. خدا منادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سمیہ. جی سر. جی بالکل سر کنفرم ہو گیا جگہ. اوکے. اب الذین کا کیا مقام ہے جملے میں سمیہ؟ جی سر یہ مبتدا ہے. جی سر مبتدا. سائمہ خبر کیا ہے؟ سر کفرو. نہیں نہیں سر فتعس لہم.
وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُم یہ پوری خبر ہوگی سر. ویری گڈ. اوکے شیخ عارف آئیے. جی سر. کفرو کیا ہے جملے میں؟ سر صلہ ہے یہ الذین کا روٹ اور یہ فعل لیٹر ماضی اور ہے. فائل بتائیے. کفر باب نون سے کفر یکفرو واو الجمع اس کا فاعل ہوگا. کیا ترجمہ ہوا؟ والذین کفروا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. گڈ. شبنم آئیے. جی سر. شبنم فتأسا لہم، تأسن منصوب کیوں ہے؟ یہ سر یہاں پہ فعل محذوف ہے، اس کا یہ مفعول مطلق بن رہا ہے. ویری گڈ. تو فا کیوں آیا ہے جملے میں جواب خبر پر؟ فا اس لیے آئے ہیں سر کیونکہ اللہ دینا یہ شرط کے لیے لگ رہا ہے، جملہ شرطیہ جیسا لگ رہا ہے، اس لیے فا جواب کے لیے آیا ہے، جواب شرط پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. فا کیوں آیا ہے؟ جی کمل وکاس فا کیوں آیا ہے؟ سر یہ بھی اسی طرح جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اسم موصول شرط کے معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے وہ کلیئر ہو گیا، وہ درست جواب ہے، لیکن فا آنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کی سورت کی پہلی آیت ہے نا کمل، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. اب اضل اعمالہم اس آیت میں خبر ہے، لیکن اس پہ تو فا نہیں ہے، سیم جملہ ہے. جی سر. آیت ہے نا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. اضل اعمالہم خبر ہے، فا نہیں آ رہا. یہ ہے الذین کفروا فتأسا لہم، یہاں فا آ گیا. کیا وجہ ہے؟ وہ بھی شرط کے معنی دے رہا ہے. حالانکہ یہ بات میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ لوگوں کو بتائی تھی. کوئی بات نہیں سر وہی جو بات میں سے ایک ہے، لیکن میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ کیا وجہ ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی. آپ نے کل ہی سے فا زائدہ ہی کہا تھا نا. اچھا ثانیہ کیا ہے، کیوں ہے؟ سر جی یہاں پر فعل امر محذوف ہے اس وجہ سے. فعل امر نہیں ہے، فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے جی سر. فا آنے کی وجہ کوئی بتائے. بھول گئے آپ لوگ، کوئی بات نہیں، یاد رکھا کریں. امینہ کیا وجہ ہے؟ سر جواب الشرط میں جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے. ہم یہاں نہیں کہیں گے امینہ جواب الشرط، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شرط تو جواب الشرط والا نہیں ہے. بس ہم یہ کہیں گے کیونکہ خبر میں یہ جملہ اسمیہ بن کر آ رہا ہے اور الذین شرط کے معنی دیتا ہے. کبھی بھی صریح بات نہیں کرنی کیونکہ یہ ان میں سے ہے نہیں، بس کچھ اس طرح سے کہیں گے کہ چونکہ شرط کے معنی دیتا ہے. کمل وکاس جواب یہ ہے کیونکہ یہ اسم ہے. اوکے سر، میں وہ محذوف فعل کی وجہ سے کنفیوز ہو گئی تھی. دیکھیں ہم جو یہ جو فا وغیرہ داخل ہوتے ہیں نا، یہ جو جی سر. چیز پچھلی آیت بھی تھی نا فضرب الرقاب، وہاں بھی تو تھا نا. جی جی جی. اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، حالانکہ وہ بھی تو مفعول ہے فعل محذوف کا. جی سر بالکل. لیکن فا آ رہا ہے نا فضرب الرقاب، کیونکہ ضرب کیا ہے؟ اسم ہے. بے شک جملہ اسمیہ نہیں ہے، لیکن بات تو اسم سے شروع ہو رہی ہے نا لفظاً. جی سر بالکل اور سمجھ فا آ کا گئی. کیا مقصد ہوتا ہے شبنم؟ جی سر. فا کا کیا مقصد ہوتا ہے اس طرح کے جملے میں، جواب شرط میں یا الذین کے ساتھ جب آ رہا ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں؟ کیا مقصد ہے فا کا؟ تاکید کے لیے آتا ہے سر. تاکید کے لیے آتا ہے. اس کو کیسا حرف کہتے ہیں کول؟ سر فا زائدہ ہے. ہاں جی، حرف زائد. گڈ. اور یہ خبر ہے اور یہ مفعول مطلق ہے اور لہم جار مجرور متعلق ہو گیا. اور اس کا جو فعل ہے وہ ماضی. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ دعائیہ بد دعائیہ کلمہ ہے. تحسن تبن ہے نا، تبن لک، تمہارے ہاتھ ٹوٹے، فعل معذوف ہو گیا. سو یہاں پر کیا ہے؟ تحسن تعسو لہم. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہے دعائیہ اور بد دعائیہ کلمے ماضی میں آتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنک، اللہ آپ سے راضی ہو. رضیہ فعل ماضی ہے، دعائیہ کلمہ ہے. سن رہی ہیں؟ جی سر بالکل.
جیسے ہم صحابہ کے کہتے ہیں رضو عنہ، ٹھیک ہے، وہ اس سے راضی ہوئے. سو جی سر. تعسن لہم، اب کیا ترجمہ ہوا؟ والذین کفروا فتعسن لہم. سر میں بتاؤں؟ جی سر. جی جی آپ بتائیں. میں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے. ان کے لیے تباہی ہے. گڈ، ماشاء اللہ. اوکے جی، ادیبہ آئیے، غزالہ آئیے. جی سر. وہ اضل اعمالہم، اعراب واو کیا ہے؟ عطف ہے یا استئناف ہے یا حالیہ ہے؟ سر واو عطف ہے. عطف ہے، گڈ. اور اضلہ کیا ہے؟ سر یہ فعل ماضی ہے. فاعل کیا ہے؟ فاعل ہوا مستتر. ہوا مستتر. اوکے گڈ. باب کیا ہے؟ روٹ لیٹر کیا ہے؟ سر ضاد لام لام باب فعال سے. گڈ، ماشاء اللہ. سارا خان آئیے. جی سر. اعمالہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ وہ مفعول بن گیا. اوکے، مفعول بن گیا. اور اس کے علاوہ اس کا جملے میں کیا مقام ہے؟ جی سارا. سر یہ مرکب اضافی بن کر مفعول بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، یوں کہیں گے کہ مضاف ہے. صحیح ہے نا؟ ہم تنہا کی بات کر رہے ہیں، اعمال کی تنہا کی بات کر رہے ہیں. ہم کیا کہیں گے؟ مضاف ہے اور پھر کہیں گے کہ مفعول ہے. صحیح. کیا ترجمہ ہوا؟ وہ اضل اعمالہم، اور اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ضائع کر دیے. اضلہ کا فاعل ہوا، مستتر ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ لفظ الجلالہ کی طرف. لفظ الجلالہ کی طرف. گڈ، ماشاء اللہ. یہ دوسری خبر تھی جملے میں. اوکے، غزالہ تسلیم آئیے. جی استاد. ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. ذالک کا جملے میں کیا مقام ہے؟ استاد یہ مبتدا بن رہا ہے. یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا. کون سا اسم ہے؟ ضمیر، اشارہ، کیا ہے یہ؟ یہ اسم و اشارہ ہے. مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے؟ یہ مذکر کے لیے. دور بعید. کے لیے، قریب کے لیے؟ جی بعید کے لیے. بعید کے لیے. گڈ. مجھے یہ بتائیے غزالہ، یہ ذالکہ کا اشارہ کسی چیز کی طرف جا رہا ہے، سالڈ چیز کی طرف، یا کسی غیر حصی چیز کی طرف ہے؟ جی ادیبہ. استاد یہ انہیں. سر غیر اسی چیز کے غیر طرف جو حصی ان چیز. کے اعمال. غزالہ کس کی طرف ہے؟ جی غیر حسی چیز کے لیے. تو ادیبہ مجھے یہ بتائیں کہ ہوا اور ذالکہ میں کیا فرق ہے ترجمے میں؟ سر اشارہ جو ہے وہ سامنے کے لیے کیا جاتا ہے نا. ترجمہ بتائیں. اور ذالکہ اور ہوا میں، دونوں میں ترجمہ کیا ہے؟ سر ترجمہ دونوں کا وہ ہوتا وہ ہے. ہے. تو وہ ہو گیا نا. تو کیا فرق ہے؟ جی سر. ذالکہ دور کا ہوتا ہے نا، جی. اور ہوا بھی وہ غائب کے لیے ہے، دور ہی ہو جاتا ہے. تو یہاں ہوا کیوں نہیں آتا؟ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں جو جتنی بھی باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ ذالکہ اشارے کے ذریعے آتا ہے، ہوا ضمیر نہیں لائی جاتی. کیا وجہ ہے؟ سر کیونکہ یہ غیر حصی چیزیں اس وجہ سے. غیر اسی چیزیں. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس کا اصل میں کیا ہے؟ سب آپ کے جواب سارے ٹھیک ہیں. اشارے کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ یہ چیز کو محسوس کروانے کے لیے ہوتا ہے. کیا کروانے کے لیے؟ چیز کو محسوس کروانے کے لیے. ہوا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو محسوس کرایا جا رہا ہے، بس بتایا جا رہا ہے ہوا وہ. ٹھیک ہے، ضرور نہیں. وہ اس کے اندر اس کے محسوس وہ سالڈ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اشارہ وہ چیز، کیونکہ لازمی نہیں کہ چیز ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر اشارے آئے اور چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، ایسے نہیں؟ جی سر. اولئک اصحاب الجنہ، کیا وہ ہمارے سامنے ہیں؟ نہیں سر. لیکن ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نا. جی. اشارہ کیا گیا ہے نا. جی سر.
ہم انہیں جانتے نہیں ہیں, ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. مقصد علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اشارے استعمال ہوتے ہیں اصل میں یہ غیر حسی چیز کو حسی لیول پر لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی سر, جی سر, ٹھیک. تو غیر محسوس چیز کو محسوس کروانے کے لیے اشارہ استعمال کیا جاتا ہے ذالکا. تو یہ پیچھے چونکہ بات تھی, غیر حسی چیز ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے ہیں, ایک بات ہے. وہ کیا بات ہے, پیچھے کیا بات گزری ہے؟ فَتَأَصَلَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اوکے, اشارہ ہو گیا, وہ اشارہ ہے, مبتدا ہے جملے میں. با کیا ہے غزالہ؟ با سببیہ ہے. سببیہ ہے. با کیا ہے, اسم ہے یا حرف ہے یا فعل ہے؟ حرف ہے. پہلی چیز اس کے ڈائریکٹ ہم پہچان کریں گے, بعد میں بتائیں گے کہ کیا اس کی مزید ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے غزالہ؟ جی استاد, انشاءاللہ. حرف جر ہے. گڈ. ثانیہ, انا کیا ہے؟ جی سر یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. گڈ. صبا عامر, آپ نہیں سنانا چاہ رہی؟ جی جی سر. اوکے, مجھے السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہم کیا ہے جملے میں؟ سر ہم جو ہے اسمو انا ہے. ضمیر ہے یا اشارہ ہے؟ انا کے ساتھ ہوں سر, یہ بھی ادنا ہوں, یہ اسم ہے, ضمیر ہے. اتنی دیر کیوں لگی ضمیر اور اشارہ؟ میں نے جب آپ سے کہا کہ ضمیر ہے یا اشارہ ہے, تو اس کو پہچاننے میں یعنی مذکر نو مؤنث ہو سر. نا سامنے, سنیں, مذکر اور مؤنث ہوں, ان کو پہچاننے میں دیر تھوڑی ہوتی ہے. مذکر سامنے جی نظر آ رہا سر. تھا, یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے, مان لیا کہ آج کے اس دور میں پرابلم پیدا ہو گئی ہے, ایک تھرڈ جو جینڈر بھی آ چکا ہے, تو اس لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ علامات تو ہیں نا, ہم بظاہر پہچان لیتے ہیں فوراً سے کہ یہ مرد ہے اور یہ جو ہے وہ عورت ہے. ہم اشارہ اور زمین میں زمین آسمان کا فرق, پلیز تھوڑا سے کوئی ہوا کریں اس میں. ٹھیک ہے, جی جی سر. اوکے. تو آپ کہیں کہ سر آپ بولتے بہت ہیں, ایسے ہی؟ نو سر, بالکل بھی نہیں. اوکے. سو کریہو کیا ہے؟ کریہو جو ہے وہ انا کی خبر ہے, خبر پہلے انا. کریہو کا اپنا تعارف تو کروا لیں. جی, کریہو فعل ہے, فعل ماضی ہے. میں پوچھوں مرد ہے یا عورت, آپ کہیں اسکول میں پڑھتا ہے, میرا سوال تو وہیں رہ گیا, مرد ہے یا عورت ہے؟ سوری سر, فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں تو تھوڑی سی کنفیوژن ہے, اور کچھ. کیا ہے؟ کریہو فعل ہے, فعل ماضی ہے, باپ سین سے ہے. فائل کیا ہے؟ فائل اس کا ہے واو الجماعہ. واو الجماع. اوکے, جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ خبرو انا ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ ذالک بانہم کرہوا. جی, یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ پسند نہیں, انہوں نے پسند نہیں کیا. انہوں نے پسند نہیں کیا. مریم مصباح, گڈ. جی استاد. ما انزل اللہ, ما کیا ہے؟ اسم استفہام, اسم موصول یا ما مصدریہ؟ اسم الموصول استاد. اسم الموصول. گڈ. جملے میں کیا مقام ہے؟ کریہو فعل کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. ما اسم موصول للعاقل او للغیر عاقل؟ للغیر عاقل. للغیر عاقل. گڈ. لیکن کبھی کبھار بمنزل عاقل بھی استعمال ہوتا ہے, ہوتا ہے. جی استاد. کوئی ایگزامپل ہے ذہن میں؟ ابھی نہیں آ رہی ذہن میں. سورۃ الکافرون کو یاد رکھیں ذہن میں. ولا انتم عابدون ما اعبد, ما اعبد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ما کیا ہے؟ موصول ہے, عاقل کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا. یس استاد, تو بالکل. کبھی کبھار یہ بمنزل عاقل بھی استعمال ہوتا ہے. اگر عاقل کے لیے آ جائے گا تو کیا کہیں گے کہ یہ اب اس منزل پر اتر آیا ہے. ٹھیک ہو گیا استاد. لیکن اصلاً کیا ہے؟ غیر عاقل. غیر العاقل ہے. اوکے. تو یہاں ماں کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع, نصب یا جر؟ منصوب, نصب حالت. منصوب. گڈ. انزلہ کیا ہے؟ فعل ماضی استاد. ٹھیک ہے. ثانیہ, انزلہ کا فاعل کیا ہے؟ انزلہ کا فاعل اسم الجلالہ لفظ اللہ. الجلالہ.
क्या तर्जुमा हुआ सानिया? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کو پسند کیا اچھا، کریہو کا جو مطلب اللہ پسند کرنا ہوتا ہے. نہیں نہ کہ انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا جو اللہ نے نازل کیا. ہاں جی، ناپسند کرنا، کریہا یکرہ، جو ناپسند. اللہ نے نازل کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. امینہ، جی فا کیا ہے؟ فا حرف ہے. کس قسم کا؟ عطف، استئناف، حالیہ؟ عطف. عطف. گڈ. سو احبطہ کیا ہے جی؟ باب افعال سے ہے. کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ پہلے اس کا تعارف کروائیں. فعل ماضی. ماضی ہے. روٹ لیٹر کیا ہے؟ ہا با تا. گڈ. اب باب افعال سے ہوا. فائل کیا ہے؟ فاعل ہوا ضمیر مستتر. ویری گڈ. درخشاں، جی سر. اعمالہم جملے میں کیا مقام ہے اعمالہ کا؟ سر مضاف ہے اور یہ ہے مفعول بن رہا ہے. مفعول بن رہا ہے. کیا ترجمہ ہوا درخشاں؟ فأحبط اعمالہم. تو اس نے برباد کر دیا ان کے اعمال کو. گڈ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اب آئے گی آپ کی تفصیلی اعراب. ہما خان آئیے. جی سر. اللہ تعالیٰ آپ کی چچی آپ کی وفات پائی ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی سر. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. پلیز ان کی چچی کے لیے ضرور دعا کیجئے گا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو بھی لیکچر یہ سنیں، جب بھی سنیں، جس وقت بھی سنیں، ان کی چچی کے لیے لازمی دعا کیجئے گا پلیز. جتنے بھی اسٹوڈنٹ یوٹیوب پر سنیں، اور جو ہماری طالبہ تھیں فوزیہ فضل، ان کی مغفرت کی بھی دعا کیجئے گا. نہ جانے یہ ویڈیو کب تک یوٹیوب پر رہے گی، کب تک سنی جاتی رہے گی، کون کون آ کر سنیں گے. ان سے درخواست ہے کہ ضرور دعا کریں. اوکے. سو ہما خان، یا کا اعراب بتائیے. جی سر. یا حرف ندا مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. ویری گڈ. ابھی ہم نے چونکہ منادا اور اس کی تفاصیل کو نہیں پڑھا، اس لیے میں بتا دیتا ہوں. ایو اسم مبنی علی الضم فی محل نصب منادا. ہاں حرف للتنبیہ مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. الذین اسم موصول مبنی علی الفتح فی محل رفع بدل من ایوب. اوکے. آمنو کا اعراب بتائیے. آمنو فعل ماضٍ مبنی علی السکون مبنی علی فی محل الضم. ہما خان، مبنی جی سر. فعل جی سر. ماضی کا مبنی جمع علی مذکر الضم. غائب کا صیغہ ہمیشہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، چاہے وہ ضمی. مقدر جی سر. ہو جی یا سر. چاہے ظاہر ہو. جی سر. اوکے. فی محلی محل کو رفع. چھوڑ دیں، اس کو بھی ہم جی. نے نہیں پڑھا. مجھے یہ جی بتائیے، سر. یہ واو کا اعراب ساتھ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کریں. جی سر. واو الجمع ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. ویری گڈ. سلمہ خاتون. جی سر. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ ان کا وبرکاتہ. اعراب بتائیے. ان حرف شرط و جزم مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. تنصرو کا بھی بتائیں. ضرور. فعل مضارع. فعل مضارع. واہ واہ، عربی آپ کی. فعل سوری مضارع سر. کیا ہوتا ہے؟ سوری. فعل نہیں سر، غلط بولا ہے. فعل سر. فعل مضارع مرفوع. مرفوع مرفوع ہے. نہیں سر، مجزوم ہے. فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمه حذف النون. حذف النونی. اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں آپ؟ فعل مضارع Sorry. مجزوم وعلامت جزمه حذف النونی. واو کا بھی اعراب النون. بتائیں. جی سر. واو ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون
आगे फी महल्लि रफिन फाइलुन। पूरी बात अच्छी तरह याद करें, ठीक है। आयशा जब यहाँ आइए, लफ्जुल जलाला का इराब बताएं। इस्मुन मंसूबुन व अलामत नस्बी फतहतु ज़ाहिरा। वाह, मजीद क्या है? जुमले में मकाम बताएंगी। मफ़ऊलुन बिही। मफ़ऊलुन बिही, गुड। अगली आयत है यंसुरकुम। यंसुर का इराब बताइए आयशा। यंसुरकुम फ़िअलुन मुज़ारिउन मबनियुन अला फ़िअलुन मुज़ारिउन मजज़ूमुन व अलामतु जज़्मी हस्फुन नूनी। हस्फुन नूनी आयशा, नो सुकून क्या अब कर रही हैं? अलामतु आपने इस वक्त बिरयानी बना दी है पूरी, वो भी मुख्तलिफ रंगों की। हौसले से, आराम से। यंसुर कौन सा सीगा है? नसरा यंसुरु। सीगा कौन सा है? यंसुर ये जब सीगे का मुराद है वाहिद तो गर्दान में उसकी पोजीशन क्या है? पहला, चौथा, पांचवा, इस तरह से होता है मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह। सीगा का मतलब ये होता है कौन सा सीगा गर्दान में से? पहला सीगा है ना ये। पहला सीगा, गुड। तो पहले सीगे में नून नहीं होता, होता है? नहीं नहीं। नहीं होता। अब इसका तसल्ली से आराम से इराब कीजिए, जल्दी ना कीजिए। फ़िअलुन मुज़ारिउन मजज़ूमुन व अलामतु जज़्मिही सुकून। हाँ जी, वो अलामत जज़्मी ही सुकून, बस सिंपल, ठीक है। अब इसका क्या है मजीद? इसका फाइल किधर है वो हमें साथ बयान कर देना है। अल्फाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुआ। क्या? ज़मीर मुस्ततिर तक़दीरु हुआ। तक़दीरुहु का क्या मतलब हुआ? यानी ये छुपा हुआ है ना, मुस्ततर तकदीर में, यानी ये जाहिर नहीं हो, नहीं देखिए, जाहिर भी हो सकता है और नहीं भी हो नहीं सकता नहीं, यहाँ ऐसा पे ना, नहीं है। इसलिए। नो 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 नो। अच्छा, आपने लेक्चर लिए थे ना जी जी एप्लीकेटिव? जी मुस्ततिर जी का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। जी जी तकदीर का मतलब ये होता है कि उसका अंदाजा ये है हमारा। तकदीरुहु, उसका अंदाजा क्या है? वो क्या हो सकता है? हुआ। सही है। सही, ठीक है। तकदीरुहु हुआ। तो ये इस तरह बयान किया जाता है जो मुस्ततिर चीजें होती हैं, जो महजूफ होती हैं, उसके बारे में क्या अरबी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है? तकदीर हूँ। तकदीरुहु, यानी उसका जो हम अंदाजा लगाकर बयान कर रहे हैं वो ये है, अंदाजे। तकदीरुहु हुआ। लेकिन ये अंदाजा वो नहीं है जो गलत हो सकता है। ये अंदाजा ऑलमोस्ट क्या है? दुरुस्त है कि यही जमीर इसमें छुपी हुई है। आयशा ठीक है? जी जी ठीक। ओके, मुबीन इसाक, जी सर। तुम का इराब बताइए। ज़मीरुन बारिज़ुन मुत्तसिलुन मबनियुन अलल फथही मबनियुन अला द्वम्मी फी महल्ली नस्बिन मफ़ऊल फ़ीही। वेरी मीम गुड। लिजम्उ ज़ुकूरी फी महल्ली नस्बिन मफ़ऊलुन बिही, ठीक है। और अगर हम मीम को अलग करें तो क्या होगा? मीम लिजम्उ ज़ुकूरी हर्फुन मबनियुन अला सुकूनी ला महल्ल लहू मिनल इराबी। वेरी गुड। वाव का इराब भी बता दें। वाव हर्फु अत्फ़िन मबनियुन अलल फ़थही ला महल्ल लहू मिनल इराबी। वेरी गुड। जो थब्बित का इराब बताइए। युसब्बित फ़िअलुन मुज़ारिउन मजज़ूमुन व अलामतु जज़्मिही अस्सुकूनी। फाइल भी बता दें साथ ही। जी। अल-फ़ाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुआ। गुड। सामिया। अक़दामा का इराब बताइए। इस्मुन 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 मंसूबुन अला इस्मुन मंसूबुन व अलामतु इस्मुन मंसूबुन मबनियुन अलल नो, फथ मबनी नो किसका सॉरी होता है? इस सर नहीं सॉरी इस्मुन मंसूबुन मंसूबुन व अलामतु नस्बिही फतहतु ज़ाहिरा। गुड। और जुमले में मकाम भी बताएंगी ना? जी, मफूलुन बिही, और सॉरी मुदाफ, वहुवा मुदाफ, मुदाफ के वहुवा बाद दूसरा मुदाफ, मकाम क्या है उसका? मफूलुन बिही, मफूलुन मफूलुन बिही। बिही। प्लीज थोड़ी सी जरा पकड़िए अपने आप को तेजी में, ठीक है। हिबा गियास, कुम, कुम का इराब बताइए।
ضمیر بارز متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیہ. ویری گڈ. میم جمع الذکور مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. گڈ. واو کا اعراب بتائیے. حرف عطف نہیں سر، حرف الاستناف ہے سر. ہاں جی، حرف استئناف. مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. ویری گڈ. اوکے. روبینہ اسلم، جی سر. الذین کا اعراب بتائیے. جی الذین اسم موصول مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا. گڈ. کفرو کا اعراب بتائیے. فعل ماض مبنی علی الضم لاتصالہ واو الجماعہ. واو الجماعہ کا اعراب بتا دیں، یا مجھے بتانا پڑے گا؟ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، پلیز یاد رکھا کریں کہ فعل فاعل جی کا واو ساتھ بتا دیا کریں اگر ضمیر ہو یا متصل ہو. فاعل واو الجماعہ ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. گڈ. ثنا طاہر، فا کا اعراب بتائیے. حرف زائد مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. گڈ. تا کا بھی اعراب بتائیے. تعسن. تحسن اسم منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ. اور سر مفعول بھی. مفعول مطلق. اچھا ہاں صحیح، مفعول مطلق للفعل. للفعل المحذوف تقدیرہ تعیسو. اوکے سر. یس سر. عروج عبید اللہ، لام کا اعراب بتائیے. اوکے لام سر، تو حرف آپ ایسے جر کرتے جیسے فوجی نہیں کرتے. عروج عبید اللہ، لام کا اعراب بتائیے. لام حرف جر مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. ہوم کا اعراب آگے بھی بتائیں. کریں. الہاء الغیبہ ضمیر بارز متصل مبنی علی الضم فی محل جر اسم مجرور بحرف الجر لام. میم جمع الذکور مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. گڈ. اوکے جی، لاسٹ آیت اس کے بعد آئے گی. واو کا اعراب بتائیے. واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. کیا عبداللہ کا اعراب بتائیے. فعل ماض مبنی علی الفتح الظاہری. فاعل جی ہوا فاعل ضمیر اسٹیٹمنٹ دیکھیں کیا لکھی ہوئی ہے. دیکھیں کیا اسٹیٹمنٹ لکھی ہے، نوٹ کریں. الفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ مستتر تقدیرہ ہوا. سائمہ ملک، اعمالہ کا اعراب بتائیے. اسم منصوب اسم منصوب مبنی علی الفتح. دیکھیں کنفیوز ہو سائمہ، گئی میں. مبنیون جی اس سر. کا کیا جاتا ہے جس کا اعراب ہم نہیں ظاہر کر سکتے. جی جی سر. جی آپ جی سر، ظاہر میں ہوتا بتاتی ہوں آپ کو. مبنی نہیں جی ہوتا. جی 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 سر. اسم منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ وہو مضاف مفعول یہ بھی. گڈ. مفعول بھی. ٹھیک ہے. دیکھیں جی سر. یہ جو جی یہ سر. آگے پیچھے اس کا کوئی حرج نہیں ہے. آپ مفعول پہلے کر دیں، آپ مفعول اٹھا جی کے سر. یہاں بھی بتا سکتے ہیں. اسم منصوب شروع میں. مفعول به وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرہ. ٹھیک ہے. یہ جی سر. اسٹیٹمنٹس میں جی سر. چیزیں آگے پیچھے کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسٹیٹمنٹ درست ہونی چاہیے. جی سر. اوکے. اگلا ہم کا بھی بتائیں. جی ہم ضمیر بارز متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیہ. گڈ. سمیہ ملک. جی سر. جی تو ذالکا، اچھا ذالکا اشارہ ہے، اس کا اعراب ذا کا الگ ہوگا. ذا اسم اشارۃ مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا. لام کا ہوگا اللام حرف زائد للبعد مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. کاف کا ہوگا الکاف حرف الخطاب مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. با کا اعراب بتائیے سمیہ. جی حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. انا کا اعراب حرف بتائیے.
جی سر حرف تاکید مبنی علی الفتح لا محل له من حرف الاعراب مشبہ بالفعل. جی حرف مشبہ بالفعل مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب ہم کا اعراب بتائیں. جی ضمیر بارز متصل مبنی علی الضم فی محل نصب اسم النا ٹھیک ہے. کاری میم جمع الذکور جی کریہ فعل ماضی مبنی علی الضم لاتصاله بباب الجمع واو الجمع ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. اوکے فعل ماضی نہیں ہوتا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ماضی بتایا. ماضن. گڈ جی سر ماشاءاللہ. شیخ عارفہ آئیے. جی سر ما اعراب بتائیں. ما اسم موصول مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به. گڈ. انزلہ کا اعراب بتائیں. انزل فعل ماض مبنی علی الفتح الظاہری والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا. کیوں فاعل مستتر کر دیا آپ نے؟ نہیں سر لفظ الجلالہ ہے، سوری. جب فاعل موجود ہے تو پھر ہم کیوں کہیں گے؟ جی کمل جی وقاص سر ہاں جی سر فاعل کا بتائیں. لفظ الجلالہ کا لفظ الجلالہ اسم مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرہ فاعل. ٹھیک ہے. اور فا کا اعراب بتائیے. حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. احبطہ کا اعراب بتائیے. فعل ماض مبنی علی الفتحۃ الظاہرہ. گڈ. اعمالہ کا اعراب بتائیے. اسم منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرہ مفعول ومضاف. ہم کا اعراب بتائیے. ضمیر بارز متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیہ. گڈ ماشاء اللہ. اوکے جی ٹھیک ہے. گڈ. آپ سب نے اچھا کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے سب کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا إِلَى الْأَخِيرِ. یہ آیات بتائیں جس میں قتال کا حکم دیا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے یعنی والذین قتلوا فی سبیل اللہ کی بات کی کہ وہ کیا ہیں، وہ جنتی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی راہیں دکھائے گا، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. وہ باتیں کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. خطاب آ گیا. اس کا مطلب اب کوئی بڑا امر آیا ہے تو ندا لگائی گئی ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. جو ہی یہ خطاب آئے تو اس کا مطلب معاملہ بڑا ہے، کان کھڑے کر لینے چاہیے. امپورٹنٹ بات آنے والی ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ تعالیٰ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہاں مدد اللہ کی مدد کرنے سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دین زمین پر اتارا ہے اس کو نافذ کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے غیرت مند بننا، اس کے لیے وہ تمام کام کرنا جو اس کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں. وہ تمام اللہ کی مدد ہوگی. اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہوگی. جب اللہ کے دین کی مدد ہوگی تو اللہ کی مدد ہو رہی ہے. اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ نائب بنا کر بھیجا ہے، انی جاعل کیا کس لیے؟ خلیفہ بنانے کے لیے زمین پر. تو جب خلیفہ بنایا ہے تو اب خلیفہ بھی کوئی ذمہ داریاں بھی تو ہے نا. تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ایک ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام یہاں زمین پر زندہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے جڑی ہر چیز کو زندہ کرے. اب کیا ہے؟ دین شریعت اللہ کی ہے، اس کو نافذ کرنا، اس کو کھڑا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہے وہ مدد جو ہم نے کرنی ہے. ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم شرط لگا دی کہ اگر تم مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، نہیں تو تمہاری کوئی مدد نہیں ہے. اب دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ دعوت کے ذریعے ہو سکتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہوتی ہے، دین کو قائم کرنے کے لیے حکمرانی بھی ہوتی ہے. اگر مقصد دین کو قائم کرنا ہو تو یعنی اگر کوئی حکمران بنا ہے مقصد اس کا اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، یہ اللہ کے دین اللہ کی مدد ہے.
جہاد فی سبیل اللہ ہے، جیسے فلسطین ہے، دنیا میں جہاں بھی مسلمان مشکل کا شکار ان کی مدد کو پہنچنا، یہ اللہ کی مدد ہے. لیکن نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، انسانی بنیادوں پر نہیں کر رہا ہوں. میرے رب کا حکم ہے، مجھے اس کی رضا چاہیے، یہ اس کے بندے ہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم نے ان کی مدد کرنی ہے. نیت یہ نہیں کہ میں چونکہ وطنی بنیاد پر کر رہا ہوں، میں اگر انسانی بنیاد پر کر رہا ہوں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے ساتھ عمل کا دار و مدار ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس کی مدد کرو گے، جہاد کرو گے، دعوت کا کام کرو گے، مدرسوں کے ذریعے دین کو پھیلاؤ گے، دین کو قائم کرنے کے لیے حکمرانی نظام کے اندر تم اپنی شمولیت رکھو گے، یہ اللہ کی مدد ہے. تو ہوگا کیا؟ ینصرکم، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. ان شرطی آیا، میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں کہا تھا کہ کان کھڑے کیجئے گا، اذا اور ان کا بڑا فرق ہے. اب یہاں فرض کرو نہیں ہے، یہاں افتراضی نہیں ہے صرف، یہاں چونکہ اللہ کی مدد کرنا یہ ایک مشقت والا کام ہے اور اس کے ہونے میں شک بھی موجود ہوتا ہے. ممکن ہے سامنے والا کرے نہ کرے. اگر کوئی ایک آدمی ہے، وہ میرا دوست ہے، تو میں اس کو یوں ہی کہوں گا ان تنصرنی، اگر تم میری مدد کرو گے، اہدیک، میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا، یا جو بھی میں تمہیں بدلہ دوں گا، اجزیک، میں تمہیں بدلہ دوں گا. اب اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ جس کام کا میں اس کو کہنے والا ہوں یہ بہت مشکل ہے، تو میں ان شرطیاں لگا دوں گا کہ ان تنصرنی، یعنی مجھے یہ بھی ہوگا کہ یار یہ کام تو مشکل ہے، دیکھیں کیا اب کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو میں ان لگا دوں گا. اور اگر مجھے پتا ہے کہ ایک کام جو میں اس کو کہنے والا ہوں یہ بہت آسان ہے اس کے لیے، میں کہوں گا اذا نصرتنی اجزیک یا جزیتک، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. لیکن اگر میں ان لگا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کام مشکل، مشقت والا ہے، صعب ہے، ممکن ہے کہ یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، تو پھر میں ان شرطیاں لگاؤں گا. اور یہ افتراضی نہیں بلکہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی اب یہ تو نہیں ہے کہ فرض کر لو تم اللہ کی مدد کرو. اب اگر میں افتراضی تو ہوتا ہے کہ بھلے نہ کریں، یہاں نہ کرنے کی تو ریکوائرمنٹ نہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. لیکن یہاں ان شرطیاں کہ مشقت کی طرف ظاہر کر رہا ہے کہ مشقت ہے، ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے ان آیا ہے کہ بہت سے لوگ نہیں کریں گے، اور آپ کے سامنے نہیں کر رہے، آج بھی نہیں کر رہے ہیں. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، جواب کیا ہے؟ ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم دین کے لیے بھی کوئی کام نہ کرو اور پھر کہو ہاں انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. نصر من اللہ و فتح قریب، کس طرح سے نصر من اللہ و فتح قریب؟ گناہ کبیرہ کرتے کرتے اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ڈوبے کہہ دیتے ہیں اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ. ہم ایسے فتح نہیں آتی ہے، پہلے دیکھو کر کیا رہے ہو. آج یہ امت کا کباڑہ کیوں ہو چکا؟ اسی لیے اللہ کے دین کی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیا، جاؤ مار کھاؤ تم. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ہماری اجتماعی ہلاکت نہیں ہو رہی، ہمیں اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کیا جا رہا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ راتوں کو اٹھ کر رونے ہیں اس امت کے لیے، وہ آنسو ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ عرفات کی لمبی لمبی دعائیں ہیں، وہ گرمی میں کھڑے ہوئے لمبی لمبی دعائیں ہیں، رات کے کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں ہیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوزش ہو جاتی تھی. کس لیے؟ اس امت کے لیے کہ جس نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا، پہلے تو ان کی سنتوں کو چھوڑا، ان کے طریقوں کو چھوڑا. اب آج آ کر بات یہاں آ گئی ہے کہ ان کے احترام کو بھی چھوڑ دیا، کہ کوئی ان کی بے حرمتی کرتا رہے، اس امت کو اب پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہاں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اتر آتے تھے، شیروں کے ذریعے شیروں کا مقابلہ کرتے تھے، صحابہ تلواریں نکال لیتے تھے ہلکی ہلکی بات پر. یہ جرت کیسے ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنے کی؟ لیکن آج امت کے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد رک چکی ہے. یہ سمجھتے ہیں نا اللہ کی مدد آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیا ہمارے کام ہیں اللہ کی مدد لانے والے؟ آج مکہ میں سینما اوپن کرنے کی طرف بہت سننے میں آ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سینما بنایا جا رہا ہے مکہ میں. مدینہ منورہ میں انٹرٹینمنٹ ولیج بنایا جا رہا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک انٹرٹینمنٹ ولیج بنایا جا رہا ہے. کیا ان سب چیزوں کے اثرات نہیں ہوں گے؟ بھول جائیں، ان کے اثرات ہوں گے، امت پر ہوں گے. اب کوئی کہے جی یہ تو کرنے والے تو وہ ہیں،
پوری امت سوئی نہیں پڑی ہے، پوری دنیا کے حکمران سوئے پڑے ہیں نا، نظر نہیں آ رہا، اندھے ہیں کہ نابینا ہیں، دیکھ رہے ہیں، امت بھی دیکھ رہی ہے، لیکن کیا ہے، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ سب ہوگا تو پھر اللہ کی مدد ہٹا لی جاتی ہے، پھر ذلت، دنیا میں دھکے کھانا، وہ سب ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کی مدد ہٹا لی ہے۔ پاکستان کے اگر حالات آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان اتنی غلاظت ہے وہاں پہ، اتنی کرپشن ہے، اتنا جھوٹ ہے، اتنی نافرمانی ہے، شرک بھی تباہ کا ہے پاکستان میں۔ کوئی یہ انڈیا کے مقابلے کا شرک ہے پاکستان میں، فرق ہے صرف، انڈیا کے اندر جو شرک ہے وہ ڈیفرنٹ لیول کا ہے، وہ اصل حالت میں ہے۔ پاکستان کا شرک اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ انڈیا والے تو بظاہر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، صاف ہے، لیکن پاکستان میں جو شرک ہو رہا ہے وہ بالکل مختلف درجے کا، وہ اللہ کو مان کر شرک کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہو گیا کہ مان کر شرک کر دیا جائے، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو مان کر رہے ہیں، یہ تو اس سے زیادہ معاملہ خطرناک ہو گیا۔ اس سب کے باوجود پاکستان دنیا میں پتہ نہیں چل کیسے رہا ہے، سوچنے کی بات ہے نا، انسان کو اگر انسان غور کرے تو حیران ہو جاتا ہے، یار ایسا ملک جس کے اندر دنیا کا ہر گناہ پایا جا رہا ہے اور بدرجہ اتم پایا جا رہا ہے، یعنی دنیا کے اگر گناہوں کے لیولز کو لے تو میکسیمم لیول پر ہے، اس کے باوجود یہ ملک قائم ہے، چل رہا ہے ابھی تک۔ کیا اس کا کیا راز ہے؟ اس کا راز یہی ہے، اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے ہمارے ان علماء کو، ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے جو اس دین کی سربلندی کی خاطر کسی نہ کسی درجے پر وہاں کوشش کر رہے ہیں، کوئی بڑے درجے پر، کوئی چھوٹے درجے پر۔ اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت کو جزائے خیر عطا فرمائے جو دنیا میں کام کر رہی ہے اور پاکستان میں بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل حدیث کے جو علماء ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو بدعت کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیوبند کے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو صحابہ کی شان کے لیے اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء دیوبند، اہل حدیث، یہ ان تبلیغی جماعت، ان تمام کے علماء کو جزائے خیر دے جو خاتم النبیین کے معاملے پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، مقابلے کرتے ہیں ہر پوائنٹ پر، اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے بریلوی علماء کو کہ وہ بدعت اور شرک سے باز آ جائیں۔ ختم نبوت کے معاملے پر ان کی بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑے سٹینڈ لیے ہیں انہوں نے، ایسے سٹینڈ لیے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کا جو کھڑا رہنا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں ایک اور یہ لوگ مٹھی بھر ہیں، پاکستان کی 25-30 کروڑ کی آبادی میں یہ بہت چھوٹا سا طبقہ ہے، لیکن دیکھ لیں اس چھوٹے سے طبقے کی جو اعمال کی برکت یہ ہے کہ یہ ملک ابھی تک ہلاک نہیں ہوا، تباہ نہیں ہوا، کسی کے ہاتھ نہیں چڑھا۔ کوئی یہ سمجھے جی فوجیوں کا کمال ہے تو فوجی کی کیا اوقات ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ زیر کر دے۔ کیا عراق میں فوج نہیں تھی؟ کیا شام میں فوج نہیں تھی؟ سب ملکوں میں فوجیں تھیں، لیکن ان کا حال برا کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں ان تنصر اللہ ینصرکم، جیتی جاگتی مثال ہے دنیا میں طالبان کی کہ انہوں نے اس دنیا میں جہاد کیا، انہوں نے جنگ لڑی، لیکن انہوں نے جنگ اپنے وطن کے نام پہ نہیں لڑی ہے۔ کوئی یہ ثابت کر دے کہ طالبان نے جنگ افغانستان کے نام پہ لڑی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کا ہر جگہ ڈیمانڈ دین تھا، شریعت اللہ تھی، دین اللہ تھی، سبیل اللہ تھی، ان کا پورا معاملہ یہی تھا۔ دوحہ میں جب ان کا امریکہ کے ساتھ چل رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی، تو امریکنز کہتے تھے کہ آپ سب باتیں کر لیں گے، جہاد کے معاملے میں بات نہ کریں۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ جو وفد مذاکرات کر رہا تھا طالبان کا، وہ ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر جہاد کی بات نہیں ہے تو پھر بات ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے دین کو تو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پوری دنیا کا پریشر لیا ان لوگوں نے، آج بھی وہ اپنے سٹینس پر قائم ہیں اور وہ اسی اسلامی عمارت کو چلا رہے ہیں افغانستان میں، وہی اسلامی احکامات کے تحت چلا رہے ہیں۔ ہاں البتہ انہوں نے تھوڑے حکیمانہ طریقے بدلے ہیں، اپنے لوگوں سے ڈیلنگ میں سافٹنس دکھائی ہے، لیکن شریعت کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اب آپ دیکھیں آج جا کر وی لاگنگ ہو رہی ہے افغانستان میں، جو وی لاگنگ کرتے ہیں جا کر حیران ہے وہاں کے حالات کو دیکھ کر کہ اتنا امن تو امریکہ جیسے سیف ملک میں نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، جتنا امن افغانستان میں اس وقت موجود ہے۔ کہ ایک عورت کھلے عام بازار میں جاتی ہے، اتنی جرت تو یعنی دیکھیں ہر جگہ کا اپنا لباس ہوتا ہے۔ افغانستان میں ایک عورت ایک نارمل لباس جو ایک خاتون کا اسلامی لباس ہوتا ہے وہ پہن کر مارکیٹ میں چلی جائے، گھومتی رہے، اس کو کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے کسی کی؟
اور جو کلچر یو کے یو ایس اے کا ہے اس کلچر کے حساب سے کوئی عورت وہاں کی طرح جا کے دکھائے باہر مردوں کے علاقے میں جہاں مردوں کی کثرت ہو. یہ دنیا میں ریپ کا سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ انہی ملکوں میں ہے. تو کیوں طالبان ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور ان کی مدد ہو رہی ہے آج بھی. میرا یہ ایمان انشاءاللہ کہ اس پوری زمین پر اس وقت موجودہ حالت میں اگر کوئی لوگ ہیں جن کی مدد اللہ کی طرف سے ان کو آئی ہے اور وہ طالبان ہیں، اور وہ ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے آئی ہے. پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. کیا ہے کہ یہ دنیا تمہارے سامنے لڑنے کو آ جائے گی، تمہیں مارنے کو آ جائے گی، تمہیں تمہارے مقام سے ہلا نہیں سکے گی. اس کی جیتی جاگتی مثال افغانستان کے طالبان ہیں. 20 سال پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے ان کو مار مار کے ان کا بھرکس بنا دیا، وہ نہیں ہٹے. ابھی بھی عقل والوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یثبت اقدامکم کا مطلب کیا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی یثبت اقدامکم آیا ہے سارا جہاد کے معاملات میں آیا ہے، سب کا سب، اور کوئی بھی نہیں ہے. اصل تثبیت تو وہیں چاہیے نا جب فتنہ سامنے آ جائے. اب جہاد نفسی بھی ہوتا ہے اور جہاد خیالی بھی ہوتا ہے، اعتقادی بھی ہوتا ہے. ہم اس وقت ہر قسم کے جہاد کا شکار ہیں، خاص طور پہ ہم جو گھروں میں بیٹھے ہیں ہم اعتقادی مسائل کا شکار ہیں کہ ہمارے سامنے بعض ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو غلط عقائد پیش کرتے ہیں. اب ہمیں ثابت قدمی دکھانی ہے. اور ثابت قدمی کیسے آئے گی؟ اگر ہم اللہ کی دین کے نصرت کے کام کرنے والے ہوں گے، یعنی ہم کسی نہ کسی درجے پر دیکھیں. اگر آپ اپنی فیملی میں دین کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں نا اپنے بچوں میں، تو بھی آپ اللہ کی مدد کر رہی ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے دین کو اپنے بچوں پہ نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ ایک سٹیپ لے رہی ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. ہر انسان اپنی رعایا کا امیر ہے اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے، ہر ایک کنٹرولر ہے، اور ہر کوئی اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ مرد ہے یا عورت ہے، اپنے گھروں کے بارے میں پوچھے جائیں گے. تو اگر آپ جو کہ خواتین ہیں، اگر آپ اپنے فیملی میں اپنے بچوں پر دین کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ انہی میں سے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کر رہی ہیں. لازمی تھوڑی ہے کہ آپ نے افغانستان جانا ہے یا آپ نے فلسطین جانا ہے، نہیں، آپ اپنے گھر میں شروع کیجئے. مرد ہیں اپنی فیملی پر نافذ کرواتے ہیں، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی والدہ کو کہتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں. تو کیا اللہ کے دین کی مدد ہو رہی ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. تو تھوڑے آزمائے تو جاؤ گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی تھی. اب اللہ کے دین کی مدد کا حق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اس امت میں سے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد 23 سال کا ایک عرصہ لگا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کے کہوں میرے بیٹے نماز پڑھ لو تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا. نہیں، یہ محنت ہے. اس میں میرا بھی صبر کا ٹیسٹ ہوگا کہ میں کتنی دیر سٹے کرتا ہوں. کیا میں اکتا کے چھوڑ دیتا ہوں یا میں کرتا رہتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کو دین کی طرف گائیڈ کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو دین کی طرف گائیڈ کرتا ہوں. کیا میں تھک جاتا ہوں؟ کیا میں چھوڑ دیتا ہوں؟ نہیں. اب مجھے ہو سکتا ہے سامنے سے سامنا کرنا پڑے ریپلشن کا، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یثبت اقدامکم. اب دیکھیں کتنے فتنے آتے ہیں اس یوٹیوب پر. فتنہ مرزا علی جہلوی ہے، فتنہ شیعہ ہے، فتنہ ہے بریلویت ہے، کہ جو ہمیں غلط چیزیں بتاتے ہیں، غلط باتیں لے کر آتے ہیں ہمارے سامنے. لیکن اگر ہم ڈٹ جائیں، یعنی ہم ڈٹیں گے کب؟ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دین کی مدد کا کوئی نہ کوئی ہلکا سا بھی کام کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا کہ یہ فتنے ہم پر اثر نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر ہماری زندگی میں کہیں پر کسی بھی لیول پر نصرت الدین نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارے قدم ڈگمگا جائیں گے اور پھر ہم کہیں نہ کہیں پھسل جائیں گے. دیکھ لیں جتنے لوگ پھسلتے ہیں ان کی زندگیوں کا ذرا تھوڑا سا ہم کریں نا، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ زندگی میں کہیں نصرت الدین نہیں ہے. تو نصرت الدین بہت ضروری ہے. میں نے اس کو آپ کے لیول بتا دیے ہیں. اس کے لیول کیا ہے؟ چھوٹے سے شروع ہوگا. یہ تو پھر ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کتنا اوپر بڑھاتا ہے. لیکن یہ کہ زندگی میں کسی نہ کسی طرح نصرت الدین جاری رہنا چاہیے. آپ لوگوں کے پاس واٹس اپ ہے، واٹس اپ پر آپ لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، ایسی فضول قسم کی باتیں لگائی رکھتے ہیں، شعر و شاعری لگی ہوتی ہے، وہ فلانی کی تصویر لگا دی، اس پہ کچھ ایسے کلمات لکھے ہوتے، پتہ نہیں. کام کی بات لگائیں جو کسی کو، میں آپ کو صحیح بتاؤں، حقیقت بتاؤں، بہت بار اس واٹس اپ کے سٹیٹس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ایسی آیات لوگ بچیاں لگاتی ہیں، احادیث لگاتی ہیں جو میرے لیے ایک ریممبرنس ہوتی ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں، ویک اپ کال ہوتی ہے. یہی تو ریممبرنس ہے.
جو یہ ٹیکنالوجی ہمیں دے رہے ہیں اس کا بینیفٹ ہم اپنے حق میں کریں، ہم کیوں اپنے خلاف کریں؟ ہمیں اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے۔ یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا جہاں ہمارے لیے روز قیامت جہنم کا باعث بن سکتا ہے، وہیں یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے جنت کا باعث بن سکتا ہے، وہیں یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے اتنے اجر و ثواب کا باعث بن سکتا ہے کہ اس کا حساب کتاب روز قیامت کھلے گا۔ آپ ایک سٹیٹس لگاتی ہیں، اس پر ایک آیت ہے، کوشش کریں آیات اور احادیث وہ چنیں جو ایک بہت بڑا میسج دے کر جائیں، جس میں احکامات ہوں۔ آپ روز ایک حدیث لگاتی ہیں، بھویں بنانا جرم ہے، بھویں بنانے والے پر لعنت ہے، آپ روزانہ لگاتی ہیں۔ آپ کے سٹیٹس پر دیکھنے والی خواتین کو برا بھی لگتا ہوگا، لیکن آپ کرتی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی دن کسی پر اثر کر جائے۔ آپ حجاب کے سٹیٹس لگاتی ہیں، آپ اس کی احادیث لے کر آتی ہیں، آیات لے کر آتی ہیں، علماء کے اقوال لگاتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی دن کسی نہ کرنے والی پر اثر کر جائے۔ کوئی موقع ہوتا ہے، انسان کسی کنڈیشن میں بیٹھا ہوتا ہے، اس نے سٹیٹس کھولا، آپ کے سامنے آیا ایک آیت، اس کے دل کو کلک کر گیا۔ کئی بار ایک ہی بات ہے ایک آدمی کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں سن رہا ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ سن لیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 سال دعوت ملتی رہی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، لیکن وہی بات فجأتاً انہوں نے قبول کر لی۔ وہی باتیں تھی جو پہلے ہو رہی تھی ان کے سامنے، لیکن اس وقت ان کی زندگی کے حالات مختلف ہوئے، ان حالات میں انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ تو اس کام میں اکتاہٹ نہیں ہے میری بیٹیوں، آپ کے پاس بہت بڑے ہتھیار ہیں، یہ سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کو اللہ کے دین کے، اللہ کے احکامات کو نافذ کروانے میں اس کو استعمال کریں۔ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ مزید کیا ہوگا؟ یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، ڈٹا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، اور جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا؟ فتعسا لہم، ان کو ہلاک کر دیا، ان کے لیے ہلاکت ہے، واضل اعمالہم، ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اب دیکھیں پیچھے اللہ نے کیا بات کی؟ یثبت اقدامکم، کہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، لیکن جو کافر ہے ان کا کیا ہے؟ فتعسا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، واضل اعمالہم، اور ان کے اعمالوں کو ضائع کر دیا، ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ ذالک، یہ کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یقین کریں یہ کَرِهُوا، اس کی تفسیر بڑی اہم ہے۔ یہاں آیت یہ کافر کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے، کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات جو اللہ نے نازل کی ہیں، جو احکامات نازل کیے ہیں، ان کو ناپسند کرنا، ان کو نہ قبول کرنا، چاہے وہ مومن ہوگا وہ ملت سے خارج ہو جائے گا۔ کہ اللہ نے یہ کیوں نازل کر دیا؟ یہ اللہ نے 4 شادیوں کا حکم کیوں نازل کر دیا؟ آپ لوگوں پر یہ آیت بجلی بن کر گرتی ہے، اور فوراً اس کے دلائل نکال لیتی ہیں آپ خواتین خاص طور پر۔ اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اس بات پر، وہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے، کم عقلی ہے، آپ کے دماغ اس میں کام نہیں کرتے، جو اس کو احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ الگ بات ہے۔ اپنے ہتھیار ڈال دیں کہ ہمارے ذہن کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس آیت کے آسپیکٹس کو سمجھ پائیں، اس آیت کی ورتھ کو سمجھ پائیں کہ یہ کتنی وسیع ہے، یہ اپنے اندر کتنے احکامات اور اس امت کے لیے، اس مجتمع انسانی کے لیے کتنے فائدے لے کر رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن اتنے وسیع نہیں ہے، اتنی عقل سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس آیت سے ہی ایک چھپی سی کراہت کا اظہار کریں۔ آپ خواتین میں ایک چھپی سی کراہت پائی جاتی ہے، گو کہ کراہت کا فرق ہوتا ہے۔ اگر کراہت یہ ہو کہ اللہ نے یہ کیوں نازل کیا، تو یہ تو کافر ہو جائے گا آدمی۔ ہاں البتہ اگر کسی کا یعنی صرف اس عمل کے اندر ناپسندیدگی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش ہے، اور وہ اس کو کوئی یعنی بے ادبی کی بات نہیں سوچتا، بس اس کو وہ تھوڑا جو عمل ہے، فعل جو ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا بھاری محسوس ہوتا ہے، تو یہ وہ کفر میں نہیں آتا، لیکن اس ناپسندیدگی کے بھی نتائج خطرناک نکلتے ہیں۔ اس ناپسندیدگی کے نتائج اور بہت سے اعمال کو افیکٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا باریک سا میٹر ہے۔ میں نے یہ، آپ کہیں گے سر جی قرآن مجید میں تو بڑے احکام ہیں، آپ نے یہی کیوں چنا؟ یہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر حالات آپ لوگوں کے۔ ایک بندی کا میں نے کلپ سنا، اس کو کسی نے سوال کیا کہ اگر تمہارا شوہر خیانت کرے تو تم قبول کر لو گی؟ یعنی تمہارے سامنے 2 آپشن ہے، تمہارا شوہر شادی کر لے یا خیانت کرے، what you will accept؟ She said I will accept خیانت۔ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ اگر میرا شوہر زنا کرتا ہے، اگر میرا شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات بنا لیتا ہے تو یہ مجھے قبول ہے، اور دوسری شادی مجھے قبول نہیں ہے۔
یہ یہاں تک بات کیسے پہنچی ہے؟ کس نے پہنچائی ہے یہاں تک بات کہ آج یہ معاشرہ اور پاکستان کا معاشرہ بھی مردوں کے زنا کو قبول کیے بیٹھا ہے، ان کی دوسری عورتوں سے تعلقات کو قبول کیے بیٹھا ہے. دلیل کیا کہتا ہے؟ کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا، کوئی نہیں درست ہو جائے گا. جو ہی وہ مرد دوسری تیسری شادی کی بات کرتا ہے پورے اسلامی احکامات لے کر ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر. کیا کبھی کسی نے گناہ کرتے مرد کو دیکھا کہ اس کو بتایا کہ یہ نتائج ہیں؟ لیکن جو ہی وہ جائز کام کی بات کرے گا وہ پورے قرآن کی شریعت تفسیریں کھول کے بیٹھ جائے گا، نہیں یہ تو اس طرح ہوتا ہے، نہیں یہ تو ایسے ہوتا ہے، نہیں یہ تو یوں ہونا چاہیے. عورتیں عورتوں کی خود دشمن ہیں. بہرحال یہ معاملہ بہت سیریس ہے اور میں اس پر بڑا سینسیٹیو ہوں، اور کیونکہ میں ان حالات کو بڑی سیریسلی اسٹڈی کرتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن خالی پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذرا ان کے پیکس تو دیکھیں، دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آپ اپنے محلوں میں جا کر دیکھ لیں کتنی خواتین بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی مطلقہ بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی بیوات بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ آپ عورتیں ذمہ دار ہیں اس بات کی. یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. کہ آپ کے محلے میں ایک بیوہ بیٹھی ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کر رہا. کیوں؟ آپ لوگوں نے اپنے شوہروں پر پریشر ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں نے ایک غیر فطری سی سوچ پیدا کی ہوئی ہے. جی آئے گی تو انہوں کھو کے لے جائے گی. اگر آپ کا محبت اپنے شوہر کے ساتھ اچھی ہے، اگر آپ کا اخلاق اپنے شوہر کے ساتھ اچھا ہے، اگر آپ نے اپنے شوہر کے دل میں گھر بنایا ہے تو کوئی آپ کو نہیں چھین سکتا. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اور یہ خطرے ان لوگوں کو ہوتے ہیں، یہ خطرے ان خواتین کو ہوتے ہیں جن کے اپنے تعلقات اپنے شوہروں سے اچھے نہیں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے زندگی میں، وہ ڈرتی ہیں، خوف زدہ ہوتی ہیں. یہ وہ خوف کے معیارات ہیں. ذالک بانہم کرہوا، ناپسند کیا. یہ امت اگر جہاد کے حکم کو ناپسند کرتی ہے تو نتیجہ دیکھ لیں. تو یہ تو کفار کے بارے میں ہے. فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ہلاک کر کے رکھ دیا. پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. فاحبط اعمالہم یہاں ہے ہلاک کر دیا. ضائع تب ہوتا ہے جب کوئی زندہ ہو. یہاں آیت ہے والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم. اب یہاں کیا ہوا ہے؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل فاحبط اعمالہم، ان کے اعمال کو بالکل ایسا کر دیا جیسے ہیں ہی نہیں، مار ڈالا، ختم کر دیا، فنش کر دیا. ان کو موت آ گئی اعمال کو، کیوں؟ کسی کاؤنٹ میں رہے ہی نہیں. سو کرہوا میں مزید کیا آتا ہے؟ اب خواتین کو حجاب کی بات کرو، ناپسندگی کا اظہار مشکل ہے نا. اس کے ان چیزوں کے جو امپیکٹس ہیں وہ لائف میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا. بھویں نہ بنانے کی بات کرو، اس پہ مسئلے. مردوں کو داڑھی رکھنے کی بات کرو، اس پہ ان کو ناپسندگی ہوتی ہے. ان کو کہو کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے یہ ٹخنے تمہارے ننگے ہونے چاہیے، ادھر ان کی جان چلی جاتی ہے. تو ان سب کے امپیکٹس ہیں. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ہلاک کر کے رکھ دیا. تو یہ ناپسندیدگی اعمال کو کھا جاتی ہے. کفر کا لیول وہ ہے کہ اگر نسبت اللہ سے ہو جائے، یعنی کوئی یہ کہہ دے اللہ نے یہ کیوں نازل کیا، تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن اگر خالی کسی فعل سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے، سستی الگ بات ہے کہ سستی میں نہیں کرنا، سستی میں نہیں ہو رہا، لیکن ناپسندیدگی نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ غلط ہے یار، یہ مجھے بہت برا لگتا ہے یار، یہ بھی کوئی کام ہے، ایسا نہیں کہتا، بس سستی دکھاتا ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ ہے. یہ بس خالی گناہ کی بات رہے گی، اس کے نہ کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن وہ ایڈورس سچویشن میں نہیں جائے گا. خالی گناہ بھی کوئی ہلکی بات تو تھوڑی ہے. اب ہاں اصل میں یقین کیجئے، میں چونکہ میں آپ میں سے ہی ہوں اور آپ مجھ میں سے ہیں، اور چونکہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں تو لوگوں کی سوچ بھی معلوم ہے کیسے سوچتے ہیں. اس امت کو ذرا سی لینینسی دکھاؤ نا، تھوڑی سی ذرا ہلکی بات کرو تو یہ کہتے بس یہ تو جائز ہو گیا نا، یہ ٹھیک ہے. پتہ نہیں اقبام معاملہ کہاں تک پہنچ چکا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ثابت قدم رکھے، ہمیں اپنے دین کی مدد کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں قوت عطا فرمائے، چاہے وہ کسی بھی پیرائے میں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی عمل کو ناپسند کرنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، احکامات کے جو وسعت ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.